السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا ان کفار نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ جو رسول ان کے درمیان ہے وہ کوئی مجنون نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا سچا نبی اور کھلی نصیحت کرنے والا ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگاتے کہ وہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا ساتھ دینے والے تھے، حق کے سب سے بڑی دائی اور واضح طور پر راہ ہدایت کی طرف بلانے والے تھے۔ اگر وہ غور و فکر کرے تو سمجھ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، حق اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ آیت نمبر 185۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمان اور زمین کے سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کفار کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان اور اس میں موجود اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بنا، بلکہ ایک عظیم ذات، حکمت رکھنے والے ذات اس سے تخلیق کرنے پہ قادر ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ شاید ان کی زندگی کا وقت قریب آ چکا ہو، وہ موت کے دہانے پر ہوں، پھر وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تو اور کون سی ایسی بات ہے جو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی؟ یہ ایک وعید ہے۔ جو لوگ آیات الہی سے روگردانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کا، اللہ رب العالمین کی آیات کا، ان کے لیے کوئی اور نشانی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پودا، ایک مٹی کے اندر سے کس طریقے سے بیج سے ایک پودا بنتا ہے اور وہ ایک زبردست قسم کا درخت بن جاتا ہے، اس سے انسان پھر پھل حاصل کرتا ہے، اور ہر درخت کے ڈفرینٹ فروٹس اور ان کے ڈفرینٹ ٹیسٹ، ہر چیز الگ الگ اللہ رب العالمین۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ دیکھیے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 186۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یہ اصولی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جسے اللہ رب العالمین ہدایت سے محروم کر دے، اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ ایسے لوگ اپنی سرکشی اور گمراہی میں اندھے ہو کر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ خود اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز واضح طور پہ انسان کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں، یا اللہ رب العالمین کے دین کی طرف، یا اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف۔ اللہ رب العالمین کا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم لوگ کوئی چیز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہونے لگتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلنے لگتا ہے اچھا یہ چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ٹھیک ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان کو ان چیزوں میں نالج ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں پڑھنے سے انسان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اور جب یہ ضد اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اور ضد اور ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین ان
کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، نتیجتاً وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں اور حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔